الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. اصلاحی بیانات رمضان المبارک کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں. حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر بات چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر کہ مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال تم نے بہت بڑا کیا ہے لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال کا تذکرہ کہ جو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اور جہنم سے دوری کا سبب بن سکتے ہیں. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے معاذ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرے کے برابر بھی شرک نہ کرنا. وتقیم الصلاۃ، اور صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. ان اعمال میں سے جو بتائے گئے ہم تمام اعمال پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ان باتوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے بتوفیق اللہ. سب سے پہلی بات بتائی گئی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرے کے برابر بھی شرک نہ کرنا. اللہ کی عبادت دراصل صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی روزے رکھے، نماز ادا کرے، اعتکاف کرے، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت. یہ یقیناً ظاہری طور پر عبادت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 50 سے لے کر سورت کے آخر تک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. پھر تم سب اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ کی طرف دوڑو. دوڑ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. یہ دوڑ اللہ کی طرف جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. صرف ظاہری طور پر جو اعمال کیے جاتے ہیں یہی عبادات میں شامل نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے سوائے کسی دوسرے کو اپنا الہ نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ان دونوں آیات میں اس بات کو 2 مرتبہ یکساں الفاظ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. انی لکم منہ نذیر مبین. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا توحید کا پیغام لے کر، شرک کے خلاف پیغام لے کر، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے. اتواصوا بہ، کیا ایک دوسرے کو یہ اس بات کی وصیت کر کے مرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے میرے دنیا سے جانے کے بعد تو تم بھی اس سے یہی کہنا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. معلوم ہوتا ہے ان کی باتیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. جب شرک شروع ہوا تھا
انسانیت کے اندر اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اس دور سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، جب شرک کی بیخکنی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تمام انبیاء اور رسول سے ان کی قوموں نے یہی کہا ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو اللہ نے سوال کیا اتواصوا بہ، کیا یہ اسی بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر کے مر جاتے ہیں کہ جب بھی رسول آئے تو یہ کہنا ساحر او مجنون؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ بات دراصل یہ خود ہی سرکش ہیں۔ فتول عنہم، آپ ان سے روگردانی کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا اگر آپ ان سے روگردانی کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے آپ پریشان نہ ہو۔ وذکر، لیکن نصیحت کرتے رہیے گا، ان کی ایذا رسانی سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کیجئے، لیکن نصیحت کرنا نہ چھوڑیے گا۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت تو ایمان والوں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ نصیحت ہر ایک قبول نہیں کرتا، نصیحت ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی، جیسے علم ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا۔ علم نافع کی دعا اللہ سے اسی لیے کرنا چاہیے کہ علم بھی نافع بھی ہو سکتا ہے اور غیر نافع بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ علم حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، شریعت کے مطابق، اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کی بے راہ روی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن و سنت کی باطل تعویلات کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے، کر دیجئے نصیحت، نصیحت تو ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور ایک نصیحت یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقصد تخلیق دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اس آیت سے مراد یہ لیں کہ جن اور انس کو صرف نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر سارے دنیا کے کام رہ جائیں گے جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ نہ انسان کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ انسان کاروبار کر سکے گا، نہ انسان شادی بیاہ کر سکے گا، نہ انسان بچوں کی پرورش کر سکے گا، بلکہ پھر پاپائیت آ جائے گی، رہبانیت آ جائے گی، موناسٹسزم آ جائے گا جو اسلام میں نہیں ہے۔ موناسٹسزم کو تو اسلام نے ختم کیا ہے۔ اسلام نے ایسی زندگی دی ہے مرد مومن کو، مرد مسلم کو، کہ وہ ایک وقت میں کاروبار بھی کر سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی رکھ سکتا ہے، دوست اور احباب کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت مسجد میں جا کر پابندی کے ساتھ صلاۃ قائم کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، حج بیت اللہ کا استطاعت کی صورت میں کر کے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال کر، دین کی خدمت کے لیے وقت نکال کر، قربانیاں دے کر، وہ ایک خوبصورت امتزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقصد تخلیق عبادت ہے، لیکن عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام کا اجر عبادت کے جیسا ملے گا۔ صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، اے سعد، تم جو بھی خرچ کرو گے، نیت تمہاری اللہ کی خوشنودی ہے اگر، تمہیں اس پر ضرور اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے لیے کما کر لاؤ گے اور اس کمائی سے حلال کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ دیکھیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے روزی تو سب کماتے ہیں، ہندو بھی کماتا ہے، عیسائی بھی کماتا ہے، یہودی بھی کماتا ہے، سکھ بھی کماتا ہے، بدھسٹ بھی کماتا ہے، پارسی بھی کماتا ہے،
یہاں تک کہ جو کسی رب کو نہیں مانتا وہ بھی کماتا ہے، کمیونسٹ بھی کماتا ہے، لیکن کیا ہے، ان کو اس کمانے کا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کا اجر نہیں ملے گا، لیکن ایک مومن اور مسلم کو اس کا بھی اجر ملے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود کا خیال رکھ کر یہ روزی کمائے اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی اجر کا باعث ہے، گویا کہ عبادت ہے۔ اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ عبادت صرف روزہ اور نماز ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر کام ہو سکتا ہے عبادت۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، کھیلنا، ورزش کرنا، ہر چیز میں عبادت ہو سکتی ہے اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ورزش کر کے فٹ رہیں، اسٹرانگ رہیں، دین کے کام بھی کر سکیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس فٹنس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی صحت کا خیال رکھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، تو یقین جانیے آپ کا یہ فٹنس رجیم بھی اللہ کے پاس آپ کو اجر دلوائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے۔ جس عمل کے اندر نیت اللہ کی رضا آ جائے تو پھر اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہر بندہ عبادت اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عبادت عارضی ہوتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے پر رہ کر۔ کنارے سے مراد کیا ہے؟ کنارہ یعنی دائرے کا جو کنارہ ہوتا ہے جسے جیومیٹری میں سرکمفرنس کہتے ہیں، تو سرکمفرنشل عبادت کرتا ہے۔ وہ کیسی عبادت؟ جو کنارے پر رہ کر کی جاتی ہے، سرکمفرنشل عبادت ہے یہ، یعنی کہ وہ عبادت میں بھی اپنی پوری تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ نہیں شامل ہوتا، بلکہ وہ صرف عارضی طور پر عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے عبادت کرنے کے بعد خیر مل جائے، دنیاوی طور پر راحت مل جائے، سکون مل جائے، مال مل جائے، صحت مل جائے، عافیت مل جائے، سلامتی مل جائے، اطمأن بہ، تو وہ مطمئن ہو کر عبادت میں مگن رہتا ہے کہ یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا، عبادت کرنے سے میری دنیا اچھی ہو گئی، تو پھر تو عبادت بڑی اچھی چیز ہے، چلو جی اور کرتے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر عبادت کرنے کے بعد اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے، فتنہ پہنچتا ہے، آزمایا جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے۔ کس سے؟ عبادت سے، عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا فائدہ ایسی عبادت کا، میں اتنے عرصے سے عبادت ہی تو کر رہا ہوں، مجھے کیا مل گیا، کس نے میرے گھر پر آ کر راشن ڈلوا دیا، کس نے میرا خیال رکھا، میں نہیں کرتا عبادت۔ نعوذ باللہ من ذالک، خسر الدنیا والآخرہ، ایسے بندے کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے، کھلم کھلا خسارہ ہے۔ یہ خسارہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف لو لگانے کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے مراد، جیسا بعض لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جی ہم کسی تنظیم میں شامل ہو گئے، وہاں پر فائدہ ملا تو ہم اس میں رہے، نہیں ملا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ہرگز ہرگز بھی اس کا تعلق کسی تنظیم سے جڑنے یا اس کو چھوڑنے کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر شرک سے بری ہو کر اللہ کی عبادت کرنا مراد ہے۔ آیت نمبر 11 آپ نے سنی، 12 نمبر میں سنیے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اگر اس کو اللہ کی عبادت کرنے اور شرک کو چھوڑنے کے بعد دنیا کا نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ الٹے منہ پھر جاتا ہے، دوبارہ سے کیا کرنے لگتا ہے؟ یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارنے لگتا ہے، ما لا یضرہ، جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وما لا ینفعہ، اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے جس میں یہ چلا گیا۔ اس نے ظاہری طور پر توحید کو قبول کیا، شرک سے بیزار ہوا، توحید کے لیے
اللہ کی عبادت شروع کر دی، لیکن جب توحید پر آنے کے بعد مشکل میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا گناہوں کے کفارے کے لیے، تو وہ گھبرا گیا، گھبرا کر دوبارہ شرک میں چلا گیا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اب وہ ایسے کو پکارنے لگا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ کس کو؟ ہر مخلوق جتنی بھی ہے دنیا میں، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے، سائیکالوجی ہے انسان کی کہ وہ نفع کا بعد میں سوچتا ہے، پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے۔ کسی بھی کاروباری کو آپ دیکھ لیجئے، انٹرپرینیور کو لے لیجئے، کسی اچھے بزنس مین کو لے لیجئے، کسی انڈسٹریلسٹ کو لے لیجئے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات ہوگی کہ کیلکولیشنز میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان نہ ہو جائے، اس کے بعد نقصان سے اگر بچ گئے تو پھر نفع کی طرف بات کریں گے کہ نفع کتنا ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا یہ اپنے جیسے بندوں کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا ہے وہ کارساز، کتنا برا ہے وہ ساتھی جسے اس بندے نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، شرک سے ہر حال میں بیزار ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے سورہ کافرون، جو سورہ کافرون مکی سورہ، مکمل سورہ، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک کرنے والے، دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، یہ سب کے سب اللہ کی عبادت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے، نہ اللہ کی عبادت کو ٹھیک طرح سے بجا لا سکے، لہذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جو بھگوان کو پکارے، رام کو پکارے، ہنومان کو پکارے، یاشوا کو پکارے، نعوذ باللہ من ذالک جو دیگر بتوں کو پکارے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر فرشتوں کو پکارے، جس کو بھی پکارے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت ہرگز بھی نہیں دیتا۔ ہمارا دین تو صرف ایک بات کہتا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ ہجر کے آخری آیات میں 94 سے لے کر آخر تک فرمایا، اسی پر میں ختم کرتا ہوں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو پھر آپ کو جو حکم دیا گیا کھول کھول کر سنا دیجئے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ لکم دینکم ولی دین، اے بت پرستوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ تمہیں دین پہنچا دیا، سمجھ میں آ گیا سو آ گیا، نہیں آیا تو بہرحال ہم تمہارے شرک سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، لیکن یہ آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ہم ان کے خلاف آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں، مذاق اڑانے والوں سے ہم خود بدلہ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرا الہ مقرر کرتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اس کی سزا کتنی بھیانک ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں، ان کے شرک کے نعروں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ مرد مومن کا دل ضرور تنگ ہوتا ہے شرک کی باتیں سن کر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال، ایسا عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سب سے پہلی بات یہ تھی، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ ذرے کے برابر شرک نہ کرنا۔
اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر بات کریں گے، ان کو سمجھنے کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے اور ساتھ ہی عمل کی۔ وما علینا الا البلاغ